لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء الحمد لله وكفى والصلاة والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى أصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم
وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو سارے. تمہیں سے ہے مجاہدوں دین کا ثبات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اور شہادت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں خدا شہادت خون اس کی دے گئے ہیں بدر و احد و کربلا والے، اور کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا کہ کبھی بندوں کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے، اور اس راز سے واقف ہے زمانے والے، اس راز سے واقف ہے زمانے والے کہ زندہ ہے محمد کے گھرانے والے، اور کچھ مٹ گئے ہیں مٹ رہے ہیں اور مٹ جائیں گے، صحابہ و اہل بیت کا نام مٹانے والے، شہادت ایک نخیل لازوال اور غیر فانی ہے، شہادت در حقیقت حیات جاودانی ہے. ایک مرتبہ بلا درود شریف پڑھ لو. میرے قریب تشریف فرما معزز علماء کرام قراء عظام، انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، میرے ذمہ میرے میزبان محترم حضرت مولانا قاری ثناء اللہ صاحب نے موضوع لائے اصلاح معاشرہ. کہ سارے معاشرے دے اندر
جڑے رسوم جڑے رواج پنپ رہی ہیں اور اصل لوگوں نے انہاں رسوم و رواج کو چند لفظاں دی آڑ گن کے تے دین کا حصہ بنا چھوڑے اور بڑے ہٹ دھرمی دے نال اسا ہی کو لفظات ہیں میاں آخر ہی دے اندر حرج کیا ہے جو اسا یہ سبیل لائیے جاؤ حرج کیا ہے سیاہ راس باتیں سے جا حرج کیا ہے غم منائے سے جا حرج کیا ہے نیاز پکائیے سے جا حرج کیا ہے کوئی آسان غلط کم کیتے جا میں ہے یا نہیں بولو تو صحیح یارا میں ہے نا میں کو یہ دسو کہ کیا انہاں کماں دا پتا صحابہ یا اہل بیت یا خانوادہ نبوت یا اس وقت تابعین تبع تابعین اولیاء اللہ بزرگان دین سلف صالحین انہوں کو این شاید پتہ کوئی نہ ہو چپ تھی گئے میں نے خیال ہے تو آج اس وقت پتہ ہے آدھے میں بھی پتہ انہوں کو ہاں ہے بھائی سارے بزرگ گزرے حضرت مولانا علامہ عبدالستار صاحب توسوی سبق رحمت اللہ علیہ فرمینے ہر گال کو علی میں منن واسطے تیار ہوں ہر مسئلہ منن واسطے تیار ہوں میرے کو مسئلے منواؤ گالی منواؤ لیکن اپنے مسئلے سے ہوتے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی مہر نکاؤ جلے مسئلے تھے میرے آقا دی مہرے او دینے جلے مسئلے تھے میرے محبوب دی مہر نہیں وہ رسم تے ہو سکتے رواج تے ہو سکتے پر دین بولو نا نہیں ہو سکتے یہ غم دی گال ہے حدیث پاک دے اندر آنے میرے آقا امام الانبیاء سلطان الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد کے اندر تشریف فرمائے میرے آقا دے سامنے شہداء صحابہ دے لاشیں رکھے میں دے پہنا ایک ایک صحابی تلاشاں دے کفن پاتا ہوئے اور وجود دے ہوتے خوشبوہ سٹیاں ہوئے نے انہیں کر کے 40 صحابہ 45 صحابہ 50-55 60 صحابہ دلاشے آگئے میرے آقا میرے محبوب دیکھتے بیٹھے دائیں بائیں پتہ پہ چلے بیٹھے جو میرا سگا چچا
حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید ہو گئے لیکن لاشا نظر نہیں آ رہا صحیح حضرت علی کو سلیمن حضرت عباس کو سلیمن حکم فرمائن بنو میرے چچا امیر حمزہ دا لاشا تلاش کر کے آؤ انہوں نے حضرات میدان احد چھان گھنن کی تھئی حضرت امیر حمزہ دا وجود مسعود نظر آوے احد میدان دے اندر نہیں ملدا اگھاں بد دل ایک گھاٹی دے اندر حضرت علی دے دل کے کٹے ہوئے بازو نظر آئے قریب تھا چاہ کے نچھنے ایتے حضرت امیر حمزہ دے بازو ہے تھوڑا اگو ودھن نچھنے وجود امیر حمزہ کٹا پھٹا نظر آنا پائے تھوڑا گرچل دن سر مبارک وہ بھی کٹا ہوئے صرف کٹیا ہویا نہیں ہے بعد شہادت کٹ گتے گئے اکھا کٹ گتیا گئیاں لب کٹ گتے گئے اور کٹ گتے گئے زبان مبارک کٹ گتی گئی ہے جڑا جس نے آتا لینا ہی دا سینہ چاک کر گتا گئے سینہ چاک کر کے انہیں بچوں جگر کٹ گتا گئے دل کٹ گتا گئے ہندہ اس جگر کو چبے دی رہی ہے لیکن حضم نہیں کر سکی وہ جگر نے ٹکڑے بھی بہر بکھرے ہوئے پین تھے جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لاش مبارک دے ٹکڑے اکٹھے کر کے گٹھڑی دی صورت دے اندر حضرت علی حضرت عباس چاہ کے حضور کی خدمت دے اندر گھرنا جب میرے آقا دے سامنے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قطروں قریب شدہ لاشا کٹیا ہوا لاشا سامنے آئے میرے آقا دی اکھائی تو اکھائی جو آنسو مبارک جاری تھے چہرہ لال انور دی طرح سرخ ہو گئے غیظ و غضب دے عالم دے اندر اپنے چچا دے لاش مبارک دے ہوتے ہاتھ رکھے نے اور آسمان من نگاہ کی نے میرا اللہ میرا جینے چاہتے کہ اپنے اس چچے دے لاشے کو میں بکھریا ہویا چھوڑ دے ماں دل قیامت دے انہاں دے وجود دے ٹکڑے کہے پرند کہے چرند انہاں دے وجودی چوآوے پھر میرے آقا میرے محبوب نے میں خوب مبارک دے ہاتھ رکھ کے آسمان پر نگاہ کی دیئے میرا اللہ میں کو اگر آئندہ سال تے موقع دیتا ایک چچے دے بدلے 70 کافران دا مسئلہ کرے سا انہاں دے کن کٹے سا زبان کٹے سا وجود ٹکڑے ٹکڑے کرے سا جب میرے آقا نے ایک گل فرمائے مالک نے فرمایا جبریل لبیک یا جلیل میرا قرآن گھن منو قرآن گھن منو میرے محبوب کو آگو اے بدلے دی گل نہ کرو بدلے دی گل کریں سو تے بدلے دا بدلاؤ میں سی آجات قرآن نازل تھائن فرمایا فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ اے میرے محبوب اگر بدلے دی گل کرے سو تے بدلے دا بدلاؤ سی اگر صبر فرمے سو میں اللہ صبر کرنوالیاں دینا والا اور میرے جوالی والے دوستو اللہ دی قسم علماء دی
موجودگی دے اندر ذمہ داری نال کرنا پوری زندگی ساری زندگی میرے آقا کو اپنے چچا دا دکھ نہیں بھولیا حزن نہیں بھولیا میرے آقا رنجیدہ خاطر رنجیدہ خاطر رہنا حتیٰ کہ جس وقت مکہ فتح ہوئے لوگ جاؤ مر جاؤ اسلام گھن کے آئے حضرت حمزہ دا قاتل وحشی مکہ چھوڑ کے دوڑ گئے چلا گئے کہنے آکے وحشیہ کیوں بھجا بدل آدھے محمد کریم اس سے دے اللہ میرے کول مدہ بدلا گھنن کہیں آکھے وحشیہ نانا اوتے عام موفیدہ اعلان کی تھی بیٹھے عام موفیدہ اعلان کی تھی بیٹھے انہوں نے تاں اس اکرمہ کو بھی جڑا سائندہ جانی دشمن ہے ابو جہل دا بیٹا ان کو بھی باوجود ہی دے کے فرمایا انہیں پہلے کہ اگر کعبے دے خلاف نہ لٹکیا ہوا ہوئے قتل کر دیوائے لیکن جب پوری بیوی نے گھر والی نے بچ کے آکھے اے محمد قریب میرے آقا میں نمونیاں دھیاں توانی بیٹیاں توانی بہنیاں توانی چند دن پہلے اسلام گھرنیاں سنگ نے فرمایا کیا آدھی آقا میرا خمد ہے میرے بچیاں دباؤ پہ میرے بانا دباؤ پہ تے تُسا قتل نہ حکم دیتے میں معاف کرنے والے مہربان ہو میں دھی ہو کے توڑے درتے ٹور رنیا ابو جہل دی منہ ہے لیکن آقا کو دیئے توڑی دھی تھی کے ٹور رنیا مہربانی کرو معافی چلے ہو کیا کرو معافی چلے ہو اکرمہ کی تھا ہے آقا وہ ڈر کو لوگ بھج گئے کتا گئے بھج گئے دوڑ گئے صحیح نے فرمایا اچھا دھیاں دے بڑے درجے دے بڑے مقام ہوندن تو چل کے آئیے جاؤ میں محمد نے ان کو بھی معاف کر چڑھے آقا وہ تو ڈر کے چلا گئے پیغام پہنچے یقین کرے نہ کرے کوئی نشانی عطا فرماؤ میرے محبوب نے اپنی کملی مبارک عطا فرمائی فرمائی میں یقین نہ کرے میری یہ چادر دکھائے چاہ اکرمہ بھج گیا جدے دے ساحل تے کشتی دے سوار تھے کشتی چلیے گمر گھیرج پھنسیے بڑھن لگیے اللہ ہر با آزمائے نہیں تردی انہاں کہ ہن میرے وسکنے گال بہرے ہن سڈو اون خدا کو جڑا وحدہ لا شریک کیا کو سنو زورن بولو کیا کو سنو اللہ کو سنو فرمایا وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ جلے کشتیاں تے بیڑیاں گھبر گھیر دے اندر پھنس دیاں بد خالص اللہ کو سرین اے اکرمہ کھت لگا میاں کیا پیا دے میں اللہ کو سدو اچھا ہے وہ اللہ جڑا رب محمد محمد دا رب جی ہاں ہوں کو سکنے آدھے جے اتھا بھی ہوں کو سکنے تے وقت میں اتھائی کیوں نہ سکنا میں تے دوڑ کے آیا کشتی تریے آدھے میں کو واپس پہنچاؤ کنارے تے جو آئے دیکھے تے گھر والی بیٹھیے اکرمہ کی تھا دوڑ گیا ہمیں دیکھو پتہ نہیں محمد کریم میرے قتل دا حکم دیتا اکھن لگی نانا اکرمہ وہ محمد کریم دے کون میں گئیم انہاں تے کو معاف کر دیتے اکھے وہ کی میں اکھے ایک نشانی ہے چادر میرے محبوب محمد مصطفیٰ دی وہ خوشبواں دسیندیاں پیہن کے چادر کے لیے سب کو معافی مل لیے
تے وحشی کو کہنے سے وحشیا اتے اکرمہ جیسے کو کی معافی مل گئی ہے، جا جا چلا جا دوڑ جا۔ حدیث پاک کے اندر آنے اکرمہ منہ چھپائے ہوئے منہ لکائے ہوئے مسجد نبوی دی مسجد دے اندر آئے، اے جی حضور پر نور دی خدمت دے اندر چہرہ لکائی ودے آتے ہی کلمہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا عمل والا شخص کلمہ تیرا قبول ہے، اسلام تیرا قبول ہے، لیکن ہے تو کون؟ تعارف کرا اپنا، چہرہ دکھا اپنا، روایات دے اندر آنے اے مزید منہ لکے دعوے دے۔ سید نے فرمایا منہ دکھا، کون ہے تم؟ کون ہے تم؟ سر جھکا کے ہلے ہلے آدھے انا وحشی یا رسول اللہ۔ آقا میں وحشیاں وحشیاں وحشی دا لفظ آمنا بس میرے آقا دا رخ اندر متغیر ہونا گئے، وجود تے کب کبھی تاری تھی کی گئی ہے، غصہ میرے محبوب دا مدہ گئے، حالانکہ میرے محبوب دا حلم و حوصلے دا پہاڑن، حلم و حوصلے دا سمندرن، رستے کڑے بچھائے سیدوں وانیتیاں اوجڑیاں سٹیاں نے، سیدوں وانیتیاں طائف دے اندر پتھر مارے نے، سیدوں وانیتیاں، لیکن جب اج چچے دے بارے چچے دے قاتل کو ڈٹھے، اللہ دی قسم حدیث پاک کی چاہے سیدے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ فرمائیں نام تا وحشی، تو ہی وحشی ہے جے میرے چچا کو شہید کیتا ہے۔ وحشی ادھن میں شرمندہ ہم سر جھکا کے بیٹھا، صحیح فرمائے غیب عنی فلا اریجنکا۔ وحشی اسلام تیرا قبول ہے، کلمہ تیرا قبول ہے، لیکن خبردار آج دے بعد میں محمد کو اپنا چہرہ نہ دکھا، میرے سامنے آسے میرے کو اپنا شہید چچا یاد آوے سی۔ کیا یاد آوے سی؟ شہید چچا یاد آوے سی۔ دکھ سائیں کو اتنا ہے، غم سائیں کو بولو نا اتنا ہے، لیکن کوئی بندہ دسا سکتے جو کدھیں پوری زندگی چوں ہکڑی بار میرے آقا نے صحابہ کو جمع کیتا ہوئے، او میرے پیارے صحابہ او میرے اہل بیت، این دیوار میرا چچا امیر حمزہ شہید ہویا ہا، کچھ دیر چلو حضرت امیر حمزہ دا پٹکا کروں چا تے یوں دے واسطے تبوت بڑھاؤں چا، یوں دے واسطے کوئی نیاز بڑھاؤں چا، یا ای جڑے سارے کام اساں کریں دے کھڑے ہیں صحیح فرمایا ہوئے بھی اج ایویں کروں چا۔ کیتے میرے آقا اللہ ہوتے ہیں پیچھے اسا چلو کریں دے نہیں تا شریک تا ون تھی نہیں ہے نا، زینت وانج بڑھنے ہیں سارا نوجوان جڑا ہے وہ سچیدہ نہیں کریں اس بات اکثریت ساری چوکاں تے سڑکاں تے انسان لے دے وے جگ چاہ کے کھڑے ان کوئی نا بولو تے صحیح ہے تے کیا نا ہے بھی ایک دی سبیل ہے اللہ دا نا ہے اللہ تے چاہ جا رہا خدا دا نا ہے پیچھے جیرے کم وچ جیڑی شے وچ اللہ دا نا نہ ہووے خدا دا نا نہ ہووے جائز چپ تھی گئے اے موٹر سائیکلاں دے کھڑ کے تساں وی اصلاح معاشرہ ایو ہے کہ سارے معاشرے جڑیاں رسماں جڑے رواج پیدا ہو گئے واللہ سا ایک بندہ ہوں دے ان کو غلطی سمجھ دے ان کو گناہ سمجھ دے اسا غلطی اللہ ہوتے چاہ نہیں سمجھتے اسا سے یاد ہیں مول صاحب
اندے وچ ڈھیر ثواب ہے. کیڑی شے دے چکر وچ پے گئے ہیں؟ اندے وچ کیا ہے؟ ڈھیر ثواب. کیا این ڈھیر ثواب دا بزرگان دین، سلف صالحین، اولیاء اللہ، تابعین، تبع تابعین، انہاں کو پتہ کہ نا؟ بولو تے صحیح یارا ہائی نا. تے جے ہائی پیا تے والا سا این چیز دا خیال کیتے نہیں کیتا، سوچے نہیں سوچا. ساری سوچ دے اندر ہی نہیں ہے گال، ساری دماغ دے اندر ہی نہیں ہے گال، سارے ذہن دے اندر بھی نہیں ہے گال. اساں تے بس آدھے یار خیر ہے، حرج کیا ہے. واللوترے جملے ہیں جڑے پکائی کھڑے ہیں، چونکہ، چنانچہ، لہذا، لیکن انہاں دی آڑ گھن کے چونکہ مولانا صاحب معاملہ ایویں تھا، چنانچہ وسا کو ایویں کرنا پائے گئے، لیکن اگر ایویں نہ ہویا تو وطوی بہرحال لہذا ایویں نا ناراستی سے پہوے تو سا میرے خیال گال تو نے معیار کو نے ڈھیر، کیونکہ سارے وچ ایک گال رچ بس گئی ہے. ایویں نہیں تو گھر والیاں دے اندر گھر جوے نے وقت او آدھن اچھا فلانا ایویں کریں دا پائے، انہاں دا کچھ نہیں، فلانے دے گھر ایویں ہے اساں نہ کروں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے پاک پیغمبر فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جڑا کہ قوم دے نال مشابہت رکھے سی دہاڑے قیامت دے انہاں دے وچوں اٹھی سی. علماء بیٹھن پوچھ کے من تشبہ بقوم، سمجھ آ رہی؟ میرے آقا مسجد نبوی بیٹھن، او بے ایمان خسرو پرویز، اس نے اپنے چند اوباش بدماش بھیجے، ونجو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے میرے کول گھن آؤ. وہ کوئی 70 دے قریب بدماشن گھوڑیاں تے چڑھ کے ادھی رات دے ٹائم مدینہ طیبہ آئین. صحابہ آزن گھوڑے دیاں ٹاپاں نال زمین لرز دی ہے. صحابہ انہیں تھوڑے جہاں پریشان ہونے لگن. شاہی نے فرمایا پریشان ہونے دی ضرورت نہیں، میں محمد آپ ون کے دے دا جو قوم ہے. میرے آقا کو اللہ نے میرے محبوب کو روب عطا فرمایا. ہاں وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ. سہیں جو تشریف گن گئے انہوں نے گھوڑیاں دے بھی پیشاب نکل گئے. تہیں کب دے کھڑن سہیں نے صحابہ کو آکے انہوں گرفتار کے کر کے گھن آؤ. آگے مسجد نبوی دے اندر لمبا واقعہ ہے، میں مختصر جڑی گل سنا چاہنا. سہیں نے ڈٹھے انہوں نے مچھاں وڈیاں وڈیاں ودھائیاں ہوئیں تے ڈاڑھیاں کٹوائیاں ہوئیں. مچھاں ودھائی ودن تے ڈاڑھیاں کٹائی ودن. میرے آقا نے فرمایا یہ کیا ہے؟ وہ آکھن لگے سارے خدا خسرو پرویز نے سا کو حکم دیتے مچھاں ودھاؤ ڈاڑیاں کٹواؤ. میرے آقا نے صحابہ کو فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہودیاں دا نصرانیاں دی مخالفت کرو. قص الشوارب وعفو اللحى، تسا مچھاں کٹواؤ تے ڈاڑیاں کو ودھاؤ. مچھاں کو کٹواؤ، یہ میرے آقا دا فرمان ہے. فرمایا او باش بدماش جے نبی سے کو گرفتار کرنا آیا ہوں، صحیح فرمایا خالف الیہود، انہاں دی کیا کرو؟ بولو مخالفت کرو. مخالفت کرو. اے مچھاں ودائی کھڑن تسا مچھاں کٹواؤ، اے ڈاڑی کٹائی کھڑن تسا ڈاڑی ودھاؤ. اساں دے مول صاحب رواج ہے، ہن ڈاڑی دا کوئی رواج ہے، ڈاڑی کٹاون دا رواج ہے. ایویں کیا کرے سو لوگ مذاق کریں دن، مول صاحب گھر والے مذاق کریں دن. ایویں
چپ تھی گئے یارا ہیں سالے بزرگ گزرے حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ کراچی دے اندر بہت بڑے عالم کتاباں لکھیاں نے حضرت فرمائے میں مدینہ طیبہ سید روضہ انور تے میاں مراقبہ کیتے میرے آقا دی زیارت نصیب ہوئے عرض کیتے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلے تسا اتنا ظاہری دنیا تے تشریف فرماوے کہیں بندے تے اگر تسا ناراض ہوا اندے کولو اپنا منہ پھیر گندے آوے روح انور پھیر گندے آوے پتہ چلتا ہو تسا ناراضی میں آقا ہون روضہ اطہر دے اندر ہی میں عقیدہ سارا ہے جو تسا حیاتی میں آقا ہون بھی اگر تو ہمیں روضہ اطہر دے جالی مبارک تے کوئی آوے تسا راضی یا ناراضی میں کی میں پتہ چل دے میرے آقا نے فرمایا جڑا میرا امتی میری سنت کو ذبح کر کے آوے اس طرح پھیر کے آوے میں محمد ہوں دے کول روح انور چہرہ انور پھیر گنا میرے دوستوں نے نظر اکثر ہاں شادیاں تھی نکاح تھی میں بیعت تھی میں ڈی رکھی جوین گنڈی بنھی جوین اور جلے گنڈی بنھی جوین ہوں بلے لڑکے دا باپ بڑے فخر نالا دے فلان تاریخ رکھی گئیے برادن یارا نیتا رکھیں وہ مساد جو ناراض ہے ادھے کوئی گل نہیں پیرے پٹکا سٹے سانچا مناؤ گھنسا وہ یار سوت بھی ناراض ہے ادھے کوئی گل نہیں ہے جتی چاکی پیسہ چاہ مناؤ گھنسا وہ یار وہ منیر پھوپھیر بھی تا ناراض ہے نا ادھے کوئی نہیں ہے برادری میلا گھن بیسا مناؤ گھنسا اللہ دی قسم میرے دوستو میرے بزرگو بھرا منی دے پہن سودر منی دے پہن مساعد منی دے پہن رشتہ دار منی دے پہن کنہیں یہ سوچے جو میری بدعملی دی وجہ کر کے میرے بدعمالی دی وجہ کر کے کالی کمنی والا محمد رسول اللہ روضہ اطہر دے اندر ناراض ہے کنہیں عمومی منوہا چاہ کنہیں سوچے علاؤ تو چاہا کنہیں خیال کیتے برادری دے ناراضگی برداشت نہیں پئی تھی دی تے محبوب محمد مصطفیٰ دی ناراضگی یارو کیا منہ لکھے سو ایک بھرے مجمع وچوں دو نوجوان ایسے جڑے اٹھی کے اج اعلان کریں کہ اساں اج تو بعد حضور دی سنت تے اس طرح نہ پھر ویسوں نبی دی سنت کو زندہ کرے سوں میرے آقا فرمائے جلے میریاں سنتاں مردہ ہو رہی ہو سن ان ویلے جڑا بندہ میں محمد دی ایک سنت زندہ کرے سی 100 شہید دا ثواب مل سی کتنے شہیدان دا 100 شہید دا کیڑا نوجوان ہے جڑا اٹھی کے آکھے کہ میں 100 شہید دا ثواب گھننا اور پاک پیغمبر کو روضہ اطہر راضی کرے نا محترم میرے بھائی اگے بھی چھوٹی چھوٹی ہے الحمدللہ 4 انگل پوری کرے سو اللہ قبول فرماوے آمین آپ کو چلا ماشاءاللہ میرا بیٹا تیری تے اگے ہے پئی میں وہ آہدہ بیٹھا جڑا اس طرح پھرے نہ کرے اس طرح والا کہ خیال نہیں کرے دا کہ سنت حضور دیئے نہیں اس طرح پھیر کے وال ون کے اروڑی تے سٹاں دے اتھاں کتے تے جانور پیشاب کھڑے کرے دے ہوندن میرے آقا روضہ اطہر وچ ناراض ہوندن جی بھائی اس طرح والا کوئی ایک بندہ اٹھے نا انشاءاللہ مسجد وچ بیٹھا منبر تے بیٹھا دن قیامت تک زمانہ تے میرے آقا اس عمل نال انگلی پکڑ کے تے جنت دے اندر گھر انشاءاللہ
جی بھائی کیڑا نوجوان ہے بیا جی حکمت تو دس دن بھئی دنیاوی معاملہ ہوئے میرے حکمت تو نہیں میں دے دے مشورہ نہیں میں کرے دے دین دے معاملے دے اندر وہ بھائی نماز جلے پڑھتے ہیں میرے ثواب مل دے روزہ جلے رکھے نے میرے ثواب مل دے حج تے جلے وینے ہیں میرے ثواب مل دے یہ تا ایسا عمل ہے ستے پہ وے جاگ دے وے حلوہ دے پہ وے دکان تے بیٹھے وے کاروبار کرے دے ودے وے 24 گھنٹے ایندہ ثواب ملدا ہی ملدا پائے ایندہ ثواب ملدا ہی ملدا پائے مفت دا ثواب ہے جی بھائی کیڑا بزرگ یا نوجوان ہک تھی گئے تے ہک میں بھی منگدا بھی اللہ والا پاک میرا اللہ پاک ضرور بھیجے سی تلے سر نہ سٹو یارا اوکھے بہو وڈا جتنا اوکھ تھی دے ثواب بھی اتنا زیادہ تھی دے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر تسا مایوس تھی دے پہوے میں اللہ دی رحمت کنے کدئی مایوس نہیں تھیا واللہ میری بار بار نگاہ اس نوجوان تے ویندی ہے میں گنہگار بندہ ہاں اللہ پاک قبول کرنے والا ہے انشاءاللہ تسا گواہ ہوئے یہ آج دا جلسہ آج دا پروگرام اللہ دے ہاں مقبول ہے یہ میرا حضرت یہ قبولیت والی گھڑی ہے میرے والد نے قبول کی تھے توفیق جے کو اللہ پاک دے دے ٹھیک ہے نا میں اصل اللہ طرف آؤں میں گزارش کر رہا ہوں کہ میرے دوستوں میرے بزرگوں سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آپ شہید ہوئے میرے آقا کو غم پیے میرے آقا کو حزن پیے میرے محبوب پوری زندگی بھولے بھی نہیں ہیں حتیٰ کہ جب میرے آقا دنیا تو وصال فرماون لگے وصال تو چند دیوارہ پہلے صحابہ کو جمع فرمائے گئے آؤ میرے پیارے صحابہ ایک باری ولا جل کے احد دے جڑے شہداء ہیں انہاں دی نماز جنازہ پڑھ کے آؤں میرے آقا صحابہ نال گھن کے گئے تے تمام شہداء احد دی نماز جنازہ پڑھے میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ جنازہ تے پڑھتے پائیں دعائیں تے کرے دے پائیں لیکن پوری زندگی میرے آقا نے اپنے چچا دا نہ تابوت نہ تالیاؤ نہ ماتم نہ پٹکاؤ نہ کالے کپڑے نہ سبیلا کوئی بھی ایسا کم میرے محبوب نے نہیں کیتا تے جڑا کم میرے محبوب نے نہ کیتا ہوئے وہ دین بن سکتا گال سمجھ آئیے اصلاح کرے سو اپنی یا نہ کرے سو بولو نا بھائی سارا کم میں آواز لا دے ونا بس اگوں کہہ کو منوانا یہ ساری ذمہ داری نہیں ہے کہتے زور کرنا جبر کرنا یہ ساری ذمہ داری نہیں ہے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم تواڈا عمل تواڈے واسطے انہاں دا عمل انہاں واسطے تو کم از کم اپنی جڑی ہے نا وہ اصلاح میرے دوستوں میرے بزرگوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہیں صرف شہید نہیں بلکہ کرب و بلا دے میدان دے شہیدان دے سردار ہیں آج سیدنا امام حمزہ رضی اللہ تعالیٰ قیامت تک آمن والے جتنے بھی شہیدوں ہوئے یا حسین میرے محبوب نے فرمایا اس سارے شہیدان سردار ہیں سید الشہداء دا لقب میرے آقا نے اپنی زبان اقدس و اطہر و امجد نال حضرت
امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ عطا فرمائے اساں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دے بھی قائل آئے انہاں دی شہادت منے دی بھی آئے سارے نزدیک صحابہ ہو بن یا اہل بیت من انہاں دا آپس دے اندر جوڑے انہاں دا توڑ نہیں ہے صحابہ وچوں بھی شہید ہیں اہل بیت وچوں بھی شہید ہیں جو صحابہ شہید ہیں انہاں دا بھی بڑا مقام ہے جو اہل بیت وچوں شہید ہیں انہاں دا بھی بڑا مقام ہے حضرت فاروق اعظم یکم محرم کو شہید ہیں حضرت عثمان ذوالنورین 18 ذی الحجہ کو شہید ہیں حضرت علی بن مرتضی 21 رمضان کو شہید ہیں سیدنا امام حسین 10 محرم الحرام کو شہید ہیں ٹھیک ہے نا بھائی بولو تو صحیح سارا ایمان ہے اج کل وتھی نواں پکھنڈ کھیڈے نے او سیاں تو کو نہیں پتا وہ گھر والے ہن اے در والے ہیں اہل بیت کون ہیں گھر والے ہیں تے اے کون ہیں در والے ہیں تے پیچھے گھر والیاں دا ڈھیر مقام ہوندے تے در والے جڑے ہیں نا وہ تو در والے جو تھے باہر دے تھے تو سواد ہے یار گال تائی میں ہے پہلا ٹھیک ہے نا یار میں سمجھو تو صحیح میں سمجھے نا پریشان تو سو کیوں تھی گئے وے گال تو کو میں سمجھا مڑی حضرت علی گھر والے ہیں حضرت علی کون ہیں گھر والے ہیں کیوں جو پاک پیغمبر دے جماعت رہے ہیں حضور دے کون ہیں جماعت رہے ہیں بھائی ہیں پیچھے جماعت را جڑا ہوں دے وہ گھر کو باہر بولو نہیں ہوندا گھر کو باہر نہیں ہوندا داماد ہیں سادہ ایمان ہے سادہ عقیدہ ہے سادہ یقین ہے بے شک حضرت علی گھر والے ہیں داماد ہیں جے اصول کیوں ہے ضابطہ کیوں ہے قانون کیوں ہے حضرت علی ہکوڑے داماد ہیں ہکوڑے جماعت رہے ہیں حضرت عثمان ڈوڑے داماد ہیں حضرت عثمان ڈوڑے داماد ہیں جو حضرت علی دے گھر ایک بیٹی آئیے کہ حضرت عثمان دے گھر 2 بیٹیاں صرف 2 بیٹیاں ہی نہیں جلے وہ بھی فوت تھی گئن میرے محبوب پیغمبر فرمے دے کھڑن اگر میں نبی دیاں 40 دھیاں ہوئن ہاں 40 بیٹیاں ہوئن ہاں تے ایویں یکے بادیگرے وفات پاویں ہاں میں یکے بادیگرے عثمان دے نکاح چڑے دا وجہ پیچھے اے گھر والے کوئی نہیں اللہ دے چاہ یہ تسا ولا دسایا کرو ورنہ انہاں جو تو کوئی کو لفظ آ کیا تسا پاسے تھی کھڑ دے وے جی اسیں باقی گال تا ایویں ہے بھئی او تا ہن تے اے پریشان اس واسطے میں تو کو اپنا عقیدہ دسے نہ بیٹا اپنا عقیدہ پکاؤ ٹھیک ہے چلو بھائی حضرت عثمان تھی گئے ڈوڑے داماد حضرت عمر تو چل دے ہیں حضرت عمر حضور دے کون ہیں سورے کون ہیں سورے حضرت عمر دی بیٹی ہیں حضرت امہ حفصہ حضرت امہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور دا حرم ہے حضور دی گھر والی ہے حضرت عمر دی کون ہیں بیٹی ہیں جو عمر در والا ہوئے ہاں علماء بیٹھن حدیث پاکی چاہتے بیویاں جو تھیاں ناز کرینیاں ایک نمار کوئی گلاں چندی کیتیاں نے چاہ میرے آقا غصے دا اظہار فرمائے سائیں بالا خانہ تے تشریف گن گئے حضرت عمر کو پتہ لگے حضرت ابو بکر کو پتہ لگے عمر جلالی جوانا جلالی جوانا آئین سدھا نبی دے گھر دے اندر کتھا آئین
نبی دے گھر دے اندر بیٹی کیوں غصہ فرمائے میں تو گناہ دہاں ایسی گال نہ کی کرو بالا خانہ تے گئے میرے آقا آرام فرما پڑچھا بچھا ہویا ہا تڈی جی میرے آقا اون دے اتے آرام فرما وجود مسعود دے اتے قمیص مبارک کائنہ ہائی تے پڑچھا تے سن دے ہیں نا تے وہ تڈیاں دے نشان بن ویندن وجود تے بن دے نہیں بن دے ہیں سیندہ ریشم کرے زیادہ نرم وجود مبارک ایویں پڑچھے دے نشان ہن وجود مسعود دے اتے ایک پانی دا پیالہ پائے لکڑی دا کبال دا ایک سیندہ سرہنہ ہا حضرت عمر دے اکھائی تو ہنجو آ گئے رو کے فرماون لگے کیسر و کسرا دے بادشاہ دے مخمل دے بستر ہیں تے ساری جہانہ دے سردار دی ایک چٹائی صحیح ہوں دے اتے ستے ہوئے یہ جملے جڑے حضرت عمر نے آکھیں میں واقعہ نہیں بیان کریں دا یہ گھر رچ آکھیں کتھا آکھیں بولو نا گھر دے اندر نبی دے گھر دے اندر جے روک ٹوک ہوئے ہاں بات آکھوں اے بہر دے ہیں یہ سورے ہیں یہ گھر دے سورے تو آنے بھی جھے بھی سورے کو بہر ملیں دے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہ دی رخت جگر نور نجات سیدہ اما عائشۃ الصدیقہ سبق رضی اللہ تعالی حضور دی گھر والی ہے حضرت ابو بکر کون ہے سورے ہیں پیچھے سورا گھر ہی چھوندے یا درتے ہوندے اللہ ہوتا چاہ جا رہا ہے دال سمجھ آ گئی یہ کوئی نہ جی بھائی ہاں یہ فرق نہ کیا کیتے کرو یہ نہ کیا کرو صحابہ ہومن کہ اہل بیت ہومن اللہ دا قرآن دے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول تے والذین معہ جڑے انہ دی معیت دے اندر ہیں جڑے انہ دے کٹھے ہیں میں نہیں آدھا پیا کون آدھا پہ ہیں علماء مفسرین نے حاضر بیٹھے ہوئے نوجوانوں میرا جملہ یاد کی تھی وجائے علماء مفسرین نے لکھے والذین معہ اس تو مراد حضرت ابو بکر صدیق ہے اس تو مراد حضرت ابو بکر جو ہر وقت حضور دی معیت چھن سفری چھن ہزاری چھن گھری چھن بہری چھن مسجدی چھن جنگی چھن جہادی چھن بدری چھن عودی چھن حضور دی معیت ہر وقت کہہ ملے جدا کوئی نہیں والذین معہ اس تو مراد حضرت ابو بکر اشداء علی الکفار اشداء علی الکفار کافران تے سخت علماء لکھے اس تو مراد حضرت فاروق اعظم ہے اندھے کو مراد حضرت کہ کافران تے سخت ہیں کوئی گال برداشت تک نہیں کرے رحماء بینہم آپس دے اندر رحیم کریم شفیق ہیں صحابہ تسین روندے ودن سیاں مدینے مٹھا پانی کوئی نہیں ایسا رحیم عثمان اٹھے گھروں پیسے چاہتے ہیں یہودی کتنے پیسے اتنے فرمائے اتنے تو اتنے گھن خوب میرے حوالے کر حضور دے صحابہ رحماء بینہم اس تو مراد حضرت عثمان تراہم رکعن سجدہ انہ دے رکوع دیکھو انہ دے سجدے دیکھو علماء لکھتے ہیں اس تو مراد حضرت علی المرتضیٰ ہے کون ہے حضرت علی مرتضیٰ ہے تیر لگ گئے حکیمہ کو نہیں نکلتا طبیبہ کو نہیں نکلتا جراحہ کو نہیں نکلتا فرمائے نے میرے کو علاج ہے 2 رکعت نماز اللہ اکبر علی نماز پڑھ دے پائیں حکیمہ تیر چھکے برابر نماز چل جاری ہے سلام تھے رہنے
پوچھے نے تیر نکل گئے؟ انہوں نے کہ تو کو پتہ نہیں چلیا؟ فرمایا نہیں نہیں واللہ بے رب دی قسم ہے میرے دہی میں بھی محسوس نہیں ہویا جی میں اٹے چنوال نکل دے۔ علی بہر تا اتنی تکلیف، فرمایا جب میں رب دے دربار اچ کھڑا ہم، احکم الحاکمین دے دربار اچ کھڑا ہم، دنیا دی کہہ چیز دا خیال تک بھی کوئی نہ۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، قرآن تا سارے کو کٹھا کیتا ہے۔ قرآن نے سارے کو بولو کٹھا کیتے، صحابہ تباہ اہل بیت، قرآن کیا کیتے؟ اساں کیا کیتی کھڑے؟ جدا 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 علیحدہ علیحدہ۔ یہ سارا ایو کچھ ٹی وی سوشل میڈیا تے تبلیغ تھیندی پئی ہے، نعوذ باللہ۔ بھئی نبی دے اہل بیت کو صحابہ کٹھے، یہ کچھ ہے نا۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گل ختم کریں واقعہ یہ ذہن بناؤ، صحابہ نے کریں دشمنی نہیں کی، نبی بولتے نبی دا خاندان حضرت مسلم بن عقیل جس وقت کوفہ دے اندر پہنچے کوفے والے نے بیعت کی ہیں، لیکن ابن زیاد کو یزید کو جس وقت پتا چلے تو ابن زیاد کو گورنر بنا کے بھیجے، انہوں نے آ کے اعلان کیتے اور لوگوں میں نے دبیاں نبی دے خاندان نال توڑیا محبت رغبتاں مدنیاں وینیاں مسلم کی بیعت کرنے پہلے خبردار خبردار اے بیعت توڑو ورنہ میری ذات کنے چنگا نہ تھی سے جب ابن زیاد نے اعلان کیتے لکھے نے جناب مسلم بن عقیل نے ظہر دی نماز پڑھائینے، ظہر دی نماز دے وقت ہزاروں دی تعداد لوگن اثر پڑھائینے، اعتداد سیکڑیاں بچ گئی نے، مغرب پڑھائینے اعتداد گنتی دی رہ گئی نے، عشاء جب پڑھائینے انہیں کچھ لوگ جو ہی سلام پھیرے نے کوئی بندہ نظر نہیں آنا، ایک بوڑا صحابی حضور دا ہانی حضرت حانی بن عروہ یہ بیٹھے تھیا، جناب مسلم بن عقیل نے فرمایا او بابا 90-95 سال عمر ہے، سب لوگ ساتھ چھوڑ گئے، تو کیوں بیٹھے؟ حضرت حانی بن عروہ آکھن لگے اے مسلم میں بوڑھا ضرور ہوں، بوڑھا ضرور ہوں، میرا وجود بوڑھا ہے، میرا جسم بوڑھا ہے، جان بوڑھی ہے لیکن ایمان بوڑھا نہیں ہے۔ میں حضور کا ساتھ نہ حضور کی غلامی کی دیئے، میں دیکھوں کی میں کلہ چھوڑ دیں گا، تیرا ساتھ کی میں چھوڑ دیں گا، آؤ میرے گھر تشریف گھرنا ہو، گھر گھر کے آئے بنا دیتی میں ابن زیاد دی سیئے دی گنیدیاں پہنچ گئے، ہانی بن عروہ کو گرفتار کر کے گھر گئے، من کے ابن زیاد دے دربار کھڑا کی دے، وہ آکھر لگا ہانی جی کو پتہ ہے مسلم تیرے کونڑے سکنے چاہ تیری جاؤں بخشی کرنے سا ورنہ تیرا سرطن کریں جدا کرنے سا۔ حضرت حانی بن عروہ آکھر لگے ابن زیادہ میں محمد عربی کا غلام تو میرے کول مسلم منتے نانا جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ نہ ہم سے ہو سکے گا کہ محمد کا جاؤ جمال دیں گے۔ جان حاضر مال حاضر پر نبی کا خاندان، یہ محبت ہے کہ نہیں؟ بولو نا، پیار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جوڑ ہے کہ نہیں ہے؟ علیندے نہیں ویدو۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، یہ چند چیزاں ہیں جڑیاں میں تمہارے سامنے رکھی ہیں، محرم الحرام دے حوالے نال جڑے رسوم جڑے رواج اسا لوگ کریں دے ودے ہیں، شریعت گنجائش نہیں، شریعت گنجائش ثواب شریعت مل دے، رسم ثواب ہے نہیں ملتا، رسم ثواب لیکن اصل لوگ ہر شے لفظ میں عام کیتے،
میرا گھر ہے سارا محلہ عیدگاہ دے اندر، نال ایک مسجد ہے، ایک دیوار سپیکر چلان پیا تھی وے حضرات ایک ضروری اعلان سنائے، تبلیغی جماعت والے جامع مسجد نور دے اندر آ گئے، ڈانگا سوٹے چاہ کے آؤ، انہوں کو بھجا کے ثواب دارائن حاصل کرو۔ ٹھیک ہے نا بھائی، ساگو ڈھیر ثواب دے چکر پاتے رہے، ایویں نہیں ملتا ڈھیر ثواب۔ تو بس آدھا منٹ تو میں بیا گننا، میرا عزیز محمد عمر فاروق یہ درویش تھے، فقیر منش انسان ہے، تو کو یہ دو مصرے صرف ناد دے سنے دے، ثنا خان مصطفیٰ جڑے ہوندے یہ فقیر لوگ ہوندے، انہاں دی خدمت دے اندر ثواب ملتے ہیں، انہاں بھی سو خدمت کرے سو، اس کے بعد آذان نماز۔ درود پاک پڑھ کر محبت نال آواز ہے۔ سید چھوڑ مدینہ آیا، ڈیرا بچ کربل دے لایا، سید چھوڑ مدینہ آیا، ڈیرا بچ کربل دے لایا، لڑکت نسیان دی سید کشتی آن سنبھالی، حسین شان رالی، حسین شان رالی، کربل دے میدان اندر شہرگیاں دی لج پالی، حسین شان رالی، آخر شاہ سر سجدی پایا، خنجر شمر پلی چلایا، آخر شاہ سر سجدے پایا، خنجر شمر پلی چلایا، وچ سجدے دے سر کٹوایا، لج کھیر بندوق پالی، حسین شان رالی، حسین شان رالی، کربل دے میدان اندر شہرگیاں دی لج پالی۔ پورا بھی کیتا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ یا اللہ میں عجز ناکارنے جو بیان کیتے اپنے درگاہ قبول فرما، میرے تو پہلے مولا سے جو بیان کیتے اپنے درگاہ قبول فرما، یا اللہ جس مقصد کی خاطر یہ پروگرام ترتیب دیتا گئے اس مقصد کو پورا فرما، جنہیں دوست تشریف میں نے انہوں نے بہر کو ذریعہ نجات بنا، جنہ چند دوستہ نے تیرے پاک پیغمبر دی سنت زندہ کرن دا وعدہ کیتے، یا اللہ انہوں کو استقامت نصیب فرما،
اس مسجد کو مدرسے کو آباد و شاد فرما اہل علاقہ دے ہوتے سونا ربا اپنی رحمت کاملہ نازل فرما سجدہ دعاؤں قبول اور منظور فرما جنہ دوستہ خیرات کی تھی اپنی درگاہ قبول فرما یا اللہ سرساریہ کا خاتمہ ایمان تے فرما مرتے ہوئے کلمہ طیبہ نصیب فرما سب آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین